کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ رک سا گیا ہے، نہ آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں؟ دل بار بار یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو کچھ بدل دے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی خاموشی کے بیچ دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی امید بھی جاگ رہی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کوئی بڑی تبدیلی، کوئی اچھا وقت بس دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ اگر آپ بھی یہ سب محسوس کر رہے ہیں نا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان روحانی نشانیوں کی جو بتاتی ہیں کہ آپ کا اچھا وقت بہت قریب ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، مسائل ختم نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا سکون آ رہا ہے۔ کوئی واضح وجہ نہیں، پھر بھی دل بار بار کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا سن لی گئی ہے، بس اس کا وقت قریب ہے۔ اچانک آپ کو وہ سب چیزیں جو پہلے بہت اہم لگتی تھی نا، اب بھی معنی لگنے لگتی ہیں۔ لوگ، عادتیں، ماحول، آپ خود سے کہتے ہیں کہ یہ سب اب مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ یہ کھو جانا نہیں ہے، یہ بدل جانا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ اکیلے رہنا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں۔ شور، ہجوم، غیر ضروری باتیں، سب سے دل دور ہونے لگا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تنہائی اب تکلیف نہیں دیتی بلکہ سکون دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے تھوڑا الگ کر کے اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی سوچ، ایک ہی خواب بار بار ذہن میں آ رہا ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو تیار ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے۔ اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا داخل ہونے والا ہے۔ دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہونے کے قریب ہوتا ہے تو حالات اچانک اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں نا اب تو سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ ابھی بھی صبر پر قائم ہیں یا نہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا دل خود بخود دعا کی طرف جاتا ہے، نماز میں پہلے سے زیادہ سکون ملتا ہے اور آپ دنیا سے زیادہ اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے قریب لا رہا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ایک دن آپ اٹھتے ہیں اور دل کہتا ہے اب سب بدلنے والا ہے۔ یہ صرف خیال نہیں ہوتا، یہ اندر سے آنے والی وہ آواز ہوتی ہے جو آپ کو سچ بتا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی اس وقت محسوس کر رہے ہیں نا خود میں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر آنسو، ہر رات کی بے چینی، ہر وہ لمحہ جب آپ نے ہمت نہیں ہاری تھی، سب کا حساب ہو رہا ہے۔ اور بہت جلد آپ خود کہیں گے کہ یہ سب انتظار اسی لمحے کے لیے تھا، بس ابھی ہار نہ مانیں، کیونکہ اچھا وقت بس آنے ہی والا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو، بس ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے، لیکن کب اور کیسے یہ سمجھ نہیں آتا آپ کو۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں نا تو یہ رک جائیے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہنا، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں اور صرف وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہی ڈیوائن ٹائمنگ ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ چیزیں بار بار آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، آپ پوری امید کے ساتھ کچھ شروع کرتے ہیں لیکن آخر میں وہی مایوسی، پھر دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ٹوٹتے نہیں، کچھ اندر سے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ وہ ان سین سپورٹ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کو گرنے نہیں دیا جا رہا۔ اچانک کچھ لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں جن سے آپ کو بہت امید تھی نا، وہی آپ کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے یہ تکلیف دیتا تھا لیکن آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ضروری تھا، کیونکہ ہر کوئی آپ کے اگلے مقام کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ سیپریشن دراصل پروٹیکشن ہوتی ہے۔ وہی روزمرہ کی زندگی، وہی روٹین، وہی لوگ، سب کچھ ایک جیسا لگنے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیا یہی زندگی ہے؟ یہ ڈس سیٹسفیکشن ہے، یہ بے چینی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو کسی بڑی تبدیلی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اچانک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ روح کا ہلکا ہونا ہے، یہ وہ درد ہے جو نکل رہا ہے تاکہ آپ نئے مرحلے کے لیے صاف ہو سکیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ آپ کا صبر ٹیسٹ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو آزما رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ہے، کیونکہ جو آپ کو ملنے والا ہے نا وہ صبر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے جو باتیں آپ کو توڑ دیتی تھی نا، اب وہی چیزیں آپ کو اتنا اثر نہیں کرتی۔ آپ خود حیران ہوتے ہیں میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ گروتھ ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے
کہ آپ ایموشنلی اور اسپرچولی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک اندرونی یقین جو بار بار کہتا ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں رہی۔ یہ صرف خیال نہیں ہوتا، یہ انیوشن ہوتی ہے جو اکثر سچ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سب محسوس کر رہے ہیں نا، تو یاد رکھیں آپ رینڈم فیز میں نہیں ہیں، آپ ٹرانزیشن میں ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا ہوتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی، کیونکہ جو لوگ آخری لمحے میں ہار جاتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں جان پاتے کہ وہ کتنے قریب تھے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ آپ جتنا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لاس نہیں ہے، یہ لیٹنگ گو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ خالی کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ دے سکے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اچانک آپ کو پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، وہ لمحے، وہ لوگ، وہ غلطیاں۔ آپ سوچتے ہیں میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ رینڈم نہیں ہے، یہ کلوجر ہے، یہ آپ کے اندر کی ہیلنگ پروسیس ہے تاکہ آپ بغیر کسی بوجھ کے اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں۔ پہلے آپ کو لوگوں سے امیدیں تھیں کہ وہ سمجھیں گے، ساتھ دیں گے، لیکن اب آپ نے کوائٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہر کوئی ویسا نہیں ہوتا۔ یہ بٹرنس نہیں ہے، یہ میچورٹی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے خاموشی ڈراتی تھی، اب خاموشی میں سکون ملتا ہے۔ آپ گھنٹوں اکیلے بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی شور کے، اور اندر ایک سکون سا ہوتا ہے۔ یہ ایمپٹینس نہیں ہے، یہ انر پیس ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی روح سیٹل ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خوش کرنے لگتی ہیں، ایک پرسکون لمحہ، ایک اچھی بات، ایک خاموش دعا، ایک سمپل خوشیاں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی پرائرٹیز شفٹ ہو رہی ہے، اور جب پرائرٹیز بدلتی ہے نا، تو زندگی بھی بدلتی ہے۔ آپ وہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بدل سا گیا ہے۔ اب آپ پہلے جیسے ریئیکٹ نہیں کرتے، اب آپ زیادہ کام ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ ان تمام مشکل لمحوں کا نتیجہ ہے جو آپ نے سائلنٹلی برداشت کیا۔ یہ سب سے پاورفل سٹیج ہوتی ہے جب آپ کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں نا، اور دل سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ ٹرسٹ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں میریکلز شروع ہوتے ہیں۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اب سب کچھ سلو ہو گیا ہے؟ جو چیزیں پہلے تیزی سے ہو رہی تھی نا، اب رک رک کر ہو رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کیوں سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزوں کو پرفیکٹلی الائن کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈیلے پنشمنٹ نہیں ہوتا، یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اب آپ شور نہیں کرتے، آپ کمپلین نہیں کرتے، آپ بس خاموشی سے سب آبزرو کرتے ہیں، اور اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب آپ کو کسی چیز کی اتنی کریونگ نہیں ہوتی، نہ لوگوں کی اپروول، نہ اننیسیسری اٹینشن۔ آپ خود بھی کمپلیٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایموشنلی فری ہو چکے ہیں۔ جو چیزیں پہلے کنفیوزنگ تھیں، اب سب کلیئر ہونے لگتا ہے۔ آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کون آپ کے صحیح ہے، کون نہیں، کون سا راستہ لینا ہے۔ یہ کلیئرٹی اچانک آتی ہے، اور یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں ڈیسیژن چینج ہو جاتا ہے بغیر کسی بڑی وجہ کے۔ آپ کا دل شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید جو نہیں ملا وہ بھی بہتر تھا۔ یہ سوچ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اسپرچولی میچور ہو چکے ہیں۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، لوسٹ ہونے سے، فیل ہونے سے، اکیلے رہ جانے سے، لیکن اب وہ ڈر کم ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بے پرواہی نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ نشانی ہے کہ ایک گہرا سکون، جیسے سب کچھ سیٹل ہو گیا ہو، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون، یہ خاموشی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسٹارم ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا نا، وہ آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے یہاں تک صبر کیا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ آپ کا صبر ضائع نہیں گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ نے خود کو سنبھالا، ہر وہ آنسو جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر بہایا، ہر وہ دعا جو آپ نے خاموشی میں مانگی، سب ریکارڈ ہو رہا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اس کا صلہ ملے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آخری لمحوں میں ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ اکثر معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا۔